السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے نام سے شیطان بھی کانپتا تھا، جن کے فیصلوں پر قرآن کی آیات نازل ہوتیں، جن کی بہادری، عدل اور ایمان کی داستان آج بھی دلوں کو گرماتی ہے۔ وہ ہے حضرت عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر فاروق قریش کے قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ مکہ کے بااثر اور طاقتور افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں سختی، جرأت اور حق گوئی نمایاں تھی۔ لیکن وہی سخت دل، جب ایمان کی روشنی سے منور ہوا، تو امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اب آئیے سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کا وہ ایمان افروز واقعہ، جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ نیا دین ختم ہو جائے۔ راستے میں ایک شخص ملا، جس نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر لو۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید بن زید تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر فاروق آگ بگولا ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر جا پہنچے۔ اس وقت وہاں حضرت خباب قرآن پڑھا رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت جاری تھی۔ دروازہ کھولا تو بہن اور بہنوئی کے چہروں پر نور تھا۔ عمر فاروق نے غصے میں آ کر بہنوئی کو مارا۔ بہن بچانے آئی تو اس کے چہرے پر بھی چوٹ لگی، لیکن بہن نے کہا، اے عمر، تو جو چاہے کر، ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جملہ عمر فاروق کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ پھر بولے، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر۔ جب غسل کر کے آئے اور قرآن کے الفاظ پڑھے، طٰہٰ پڑھا، تو عمر کا دل پگھل گیا، آنسو بہنے لگے اور فرمایا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہیں سے اٹھے اور سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دیکھا گیا کہ عمر فاروق تلوار لیے کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ دروازہ کھولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عمر فاروق کا گریبان پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کب تک تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرو گے؟ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ عمر فاروق نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ سب صحابہ کے نعرے بلند ہو گئے، اللہ اکبر۔ مکہ کی فضاؤں میں ایمان کی گونج پھیل گئی۔ یہ عمر فاروق کا اسلام تھا، جس نے اسلام کو کھل کر ظاہر ہونے کی طاقت دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق کی بہادری اور شجاعت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ آپ نے اعلان کیا، اب ہم چھپ کر نہیں، کھلا کھلم نماز پڑھیں گے، اور سب سے پہلے کھلے عام نماز پڑھانے والے یہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، اسلام کو ان دو میں سے جس کے ذریعے چاہے عزت دے، عمر بن خطاب یا ابو جہل۔ اور اللہ نے یہ عزت حضرت عمر فاروق کے حصے میں لکھی۔ حضرت عمر فاروق کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار مکہ کے کفار نے ہجرت کا ارادہ کرنے والوں کو دھمکایا، لیکن جب عمر فاروق نے ہجرت کی تو تلوار کندھے پر رکھی اور کہا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں روئے، اس کی اولاد یتیم ہو اور بیوی بیوہ ہو، وہ آ کر مجھے روکے۔ کفار میں کوئی ہمت نہ کر سکا۔ یہی عمر فاروق بعد میں خلیفہ بنے، عدل و انصاف کے امام، راتوں کو گلیوں میں گھوم کر رعایا کی خبر لینے والے۔ ایک بار ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، ماں سے پوچھا، کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے کہا، امیر المومنین نے دودھ چھڑانے پر وظیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے میں بچے کو جلدی دودھ سے ہٹا رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے دل پر چوٹ لگی۔
اور فوراً اعلان کیا، آج کے بعد ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ ہوگا۔ یہ تھی ان کی رعایا پر شفقت، یہ تھا ان کا عدل، یہ تھا ان کا خوف خدا۔ جب وہ شہید ہوئے تو امت رو پڑی۔ حضرت علی نے فرمایا، عمر فاروق کی قبر پر جا کر کہا، اے عمر، تم نے اسلام کو عزت بخشی، عدل قائم کیا، اور دنیا سے ایمان کی روشنی پھیلتی ہوئی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر کے عدل، ان کی بہادری اور ان کے ایمان سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔